شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. پہلی افطار کا وقت قریب آ رہا ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت قریب آ رہا ہے. انشاءاللہ پہلا روزہ اختتام پذیر ہوگا. جنید بھائی ابھی بہت کچھ ہے, افطار کا دسترخوان بھی لگ گیا ہے, روزہ کشائی کے بچے بھی آ گئے ہیں روزہ کشائی کے لیے, لیکن پہلے ہم نیکی سیگمنٹ کو ذرا باقاعدہ آگے بڑھا کے اختتام تک پھر ہم آگے. جیسے وسیم بھائی آپ نے ذکر فرمایا تھا, یہ ہماری بہن کو جو تکلیف تھی, آپ کو دانے کی تکلیف ہے, ہمارے بھائی کی آنکھوں کی تکلیف ہے, ہمارے بھائی کو جو ہے وہ نروس پرابلم ہے, اور یہ ایک دوسری فیملی ہے, اور ہمارے بھائی کو چوٹ لگی, اور چوٹ لگنے کے بعد ان کا نیچے ٹانگوں کا حصہ جو ہے وہ معذور ہو گیا. میں اگر رفلی بتاؤں تو ان تینوں کا تقریباً اباؤٹ 1 ملین 10 لاکھ روپے تقریباً, ان کا تقریباً 5 لاکھ میں علاج ہو سکتا ہے. میرے عزیز دوستو, میرے بھائی اور میری بہنوں, آپ لوگوں سے ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی, اللہ نے آپ لوگوں کو دیا, اور یہ میں بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن, مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کے دیجئے. ہماری اس فیملی کو, یہ 4 بہن بھائی ہیں, جتنا کر سکتے ہیں, تقریباً 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, جیسے وسیم بھائی نے فرمایا, جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کر دیجئے. اور ہمارے اس بھائی کو, جو دوسرے بھائی ہیں, ان کے علاج کو تقریباً 5 لاکھ کی ضرورت ہے. یہاں پر ٹیلی فونز کریں ہمیں, ہمارے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہوگا, اس کو ملائیے, ہمیں کال کیجئے, اور دل کھول کر ان لوگوں کی مدد فرمائیے. جی وسیم بھائی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی جنید بھائی, یہ ہمارے جو نیکی کے مہمان ہیں ان کے لیے یہ کچھ تحائف ہیں مولوی کوکنگ آئل کی جانب سے, اور اس کے علاوہ ST بلینڈر اور ARY ڈیجیٹل کی جانب سے یہ کچھ تحائف ہیں. یہ انشاءاللہ جاتے ہوئے, یہ آپ لوگ جاتے ہوئے, یہ ایک آپ لوگوں کا ہے اور یہ ایک آپ. اچھا, تو ساتھ میں بھی اگر کچھ کالز آئیں گی, وقت ہوا تو 1-2 کالز بھی لے لیں گے. ویسے وسیم بھائی, ابھی ہمیں اور آپ بات کر رہے تھے اس کے بارے میں, جو بریک آئی ہے, تو بریک میں میرے بے شمار بھائی بہنوں نے جو ہے وہ دل کھول کر ہمیں عطیات بھی دیے ہیں. اور یہ ویسے ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ میں 100 روپے آ کے دے رہا ہوں, 50 روپے آ کے دے رہا ہوں, میں کہ دوسرے کی تصحیح کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام میں بے شمار ایسے تھے جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی, تھوڑا تھوڑا دیتے تھے. ایک صحابی نے تو اپنی سوئی اور دھاگا دیا, یا رسول اللہ یہ رکھ لیجئے, میرے پاس یہی ہے. ایک نے 12 کھجوریں دی, یا رسول اللہ میرے پاس ان 12 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے فرمایا, ان 12 کھجوروں کو اس ڈھیر پر پھر بکھیر دو, کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان 12 کھجوروں میں کتنی برکت ڈالی ہے, اس سے باقی مال میں بھی برکت ہوگی. تو بھائی جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے, ہم یہ سارے پیسے اپنے بھائیوں کو پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. نیکی کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور چونکہ افطار کا بھی دسترخوان لگ گیا ہے جہاں پر آپ سب کے لیے افطار کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ, اور یہ دل پسند والے بھی ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر افطار کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. جی جی بالکل بالکل. اور ہم کوشش, جی ٹھیک ہے, میں ذرا بات کر لوں. اور اس وقت ہم پھر یہ بھی کوشش کریں گے کہ جلد وہاں پر اقرار الحسن صاحب بھی, وہاں پر وہ IDPs کے ساتھ پہلا روزہ افطار کریں گے, تو وہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ. افطار دسترخوان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دل پسند نے. دل پسند کے باکسز ہیں, کرشی کی جانب سے پانی کا اہتمام ہے, آل پرز ملک ہے, کوک ہے, کرشی جوسز, کرشی ایپلش, آل پرز لسی اور فروٹینا, یہ ہمارے افطار کے سپانسرز ہیں. ہم ان سب کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں. تو کیا خیال ہے, اب چلا جائے ذرا روزہ کشائی کے بچوں کی طرف. اگر ہمیں مین وائل اقرار سے رابطہ ہو جائے گا تو ہم اس سے بات کریں گے, اب دیکھیں گے کہ وہاں پر جو ہمارے IDPs بہن بھائی ہیں وہ کس انداز سے افطار کر رہے ہیں. اور جنید بھائی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقرار جہاں پر موجود ہے, بکا خیل میں جو یہ کیمپ ہے, اس پوری کیمپ جس میں تقریباً اقرار نے مجھے بتایا 30 خاندان ہیں, تقریباً 300 افراد ہیں, اس پوری کیمپ کا پورا ماہ رمضان المبارک کا سحر اور افطار کا ذمہ الحمدللہ یہاں پر ARY کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے. تو ہم نشر تو آج کریں گے, لیکن انشاءاللہ یہ افراد اسی انداز سے سارا رمضان المبارک سحر اور افطار ARY ڈیجیٹل کی جانب سے وہاں پر کر رہے ہوں گے. اور یہ تو آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے, جو پلیٹ فارم آپ کو کریڈیبل لگتا ہے, اس وقت ISPR بھی اپنے کچھ اکاؤنٹ نمبرز بتا رہے ہیں, عسکری کمرشل بینک میں ان کے کچھ اکاؤنٹ نمبرز ہیں, یا جو بھی ادارہ آپ کو وہ لگتا ہے جو ہمارے IDPs بہن بھائی ان کے لیے جس انداز سے جتنا زیادہ میں اور آپ کر سکتے ہوں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ARY بھی اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالے گا. روزہ کشائی یہ ہمارا ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے چکر میں بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو بھی کرواؤ, اور ظاہر ہے بڑا لمیٹڈ معاملہ ہوتا ہے. یہ سب سے بھائی معذرت ہے, لوح قرآنی میں ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کو انٹرٹین کریں, سب کو کرنا ممکن نہیں ہے. خاص پاکستانی ہو, نعتیہ مقابلہ ہو, کوئز کمپٹیشن ہے, روزہ کشائی ہو, سب کو کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ کر سکیں, اور باقیوں سے یہ معذرت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. روزہ کشائی کے بچوں کے لیے گابا گفٹ ہیمپرز اور کرشی باسکٹ کی جانب سے تحفے ہیں. آپ سپانسرز کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب
کیا کوئی نعت سنے, کوئی کلام سنے؟ اتنے میں انشاءاللہ اقرار سے بھی جو ہی رابطہ اسٹیبلش ہوگا تو وہاں بھی جائیں گے. ٹھیک, مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ نعت پہلے خوان آپ تو اپنا ضرور. نام بتائیے. یہ دیکھ رہے ہیں بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا آؤٹ فٹ انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جمعہ مسکان. ہے مائی نیم از مسکان. مسکان. اچھا, تو بہت اچھا اور نام ہے, یہ پیارا آپ نے نام. کس سے متاثر ہو کہ بھائی یہ کس کا آئیڈیا تھا, یہ بتاؤ مجھے. اٹ واز نو ونز آئیڈیا. It was no one's idea. It was just your idea. بہت پیاری لگ رہی ہے مسکان, ماشاءاللہ. From جیسا whom you نام got ہے so ویسی much لگ رہی impressed ہے. that you wore this. آئی جسٹ باٹ اٹ فرام UAE. بڑی بات ہے, آپ چیک کر رہے ہیں ششکا ذرا UAE سے کم کی. Have you bought anything from Pakistan out of this whole outfit? Yes, there are many things that I have bought. Okay, can you recite some naat, some national song or anything? Yes. What? قصیدہ بردہ شریف. ایک لائن سنا دیجیے. بسم اللہ. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. جزاک اللہ, زبردست. یہ ایک اور بڑی پیاری سی بچی بیٹھی ہے. السلام علیکم. واہ, وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ شیزا. ہے شیزا. اور شیزا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ CD2. ہیں اور کیا CD2 میں پڑھتی ہیں نا. اچھا, شیزا کو تو کوئی پویم وویم تو نہیں آتی ہوگی. آتی ہے. پہلے مجھے بلکہ یہ بتایا, پویم تو سنتے رہیں گے. روزہ رکھا ہے تو سچ سچ بتائیں. بیچ میں کھایا تھا کچھ؟ امی کو بتایا بغیر, ابو سے چھپ کے, بھائی کے ساتھ ذرا مل کے, کچھ بھی نہیں کھایا؟ سارا دن نہیں کھایا کچھ؟ صبح سے سحری کی تھی؟ صبح بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں, بھوک تو لگ رہی ہوگی. پیاس بھی نہیں لگی؟ پیاس نہیں لگ رہی؟ کبھی افطار میں آپ کے لیے پانی کا ارینجمنٹ نہ کریں بھائی. شیزا کے لیے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ شیزا کو پیاس نہیں لگی, ٹھیک ہے. اور بھوک بھی نہیں لگ رہی نا شیزا کو؟ اب سوچنا پڑ گئی ہے شیزا. بھوک لگ رہی ہے؟ مجھے بتائیں, مجھے بتانا ہے کہ آپ کے لیے لنچ باکس لائیں یا نہ لائیں, ڈنر باکس. بھوک لگ رہی ہوگی تو لائیں گے, ورنہ نہیں لائیں گے. لائیں؟ بھوک لگ رہی ہے؟ اوہ چلیں, لگ رہی ہے, لے آئے بھائی, لے آئے. اور مجھے کون, آج ہم نے پاکستان کی بات کی ہے, IDPs کی بات کی ہے, تو ہمیں ملی نغمہ کون سنائے گا آپ میں سے؟ یہ بتائیں, کون نیشنل سانگ, دل دل پاکستان, یا کوئی سا بھی گانا کون سنائے گا؟ کوئی سنائے گا ہمیں ملی نغمہ؟ شیزا سنائے گی؟ واہ واہ واہ, کھڑے ہو کر سنائیے. اگر شیزا نے اور یہ ان کے قد سے بڑا ہار ہے, یہ دیکھیں آپ چیک کریں. ان کا وزن ایک طرف ہے اور ہار کا وزن ایک طرف ہے. ہاں جی. دل پاکستان, جا جا پاکستان, ایسی زمین اور آسمان ان کے نہ کہاں پڑتی رہے, یہ روشنی چلتا رہے. ارے بات بتاؤ بھائی, یہ پتہ ہے دل دل پاکستان کس نے گایا تھا؟ پتہ ہے کون سے والے انکل نے؟ معلوم ہے؟ نہیں پتا نا. وہ ایک انکل تھے نا, ان کوئی پتلے سے, داڑھی مچھے بھی نہیں تھی, اور ایسے گٹار بجاتے تھے. کبھی دیکھا ہے ٹی وی پہ؟ وہ ایک انکل سے تھے, دل دل پاکستان. دل دل پاکستان والے انکل کو نہیں جانتی ہم؟ کیسے تھے ویسے وہ انکل؟ اچھے لگتے ہیں یا ایسے ہی تھے؟ بٹ ٹھیک ایسے ہی تھے نا, زیادہ اچھے تو نہیں تھے نا. اچھے تھے نہیں تھے نا؟ اچھے بیٹا, اگر اچھے نہیں ہے تو کھانا نہیں ملے گا. یہ والا انکل نے پڑھا تھا دل دل پاکستان, پتہ ہے آپ کو؟ جنید جمشید صاحب نے پڑھا تھا دل دل پاکستان. چلے, آپ نے بہت اچھا گایا. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے بھائی ہماری اس بچی کے لیے. ویسے آپ کو اپنا پہلا روزہ کوئی یاد پڑتا ہے جنید بھائی؟ نہیں پڑتا نا یار. اچھا, یہ میرے ساتھ بھی عجیب ہے معاملہ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلا روزہ مطلب وہ, اور لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جو پیاس کی شدت تھی وہ یا تو مجھے پہلے روزے میں اتنی فیل ہوئی ہے, یا اس کے بعد پچھلے شان رمضان میں, یا پھر اس شان رمضان میں ہوگی. نہیں, اس دوران میں مجھے کبھی روزے کا اتنا احساس نہیں ہوا. پچھلے شان رمضان میں اس لیے زیادہ تھی کہ وہ ہماری ایئر کنڈیشننگ اتنی اچھی نہیں تھی. اس شان رمضان کے اندر ماشاءاللہ ہمارا سیٹ, ہماری ایئر کنڈیشننگ, یہ سارا ماحول بڑا زبردست ہے, تو واقعی روزے کا پتہ نہیں چلا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اس روزے کا. لیکن اس دفعہ بہرحال ڈیوریشن ذرا بڑا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں UK میں موجود جو مسلمان بھائی 19 سے 20 گھنٹے کا وہاں پر روزہ ہے, تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہوگا. ہم ذرا کوئکلی سب کے نام پوچھ لیتے ہیں تاکہ سب کی حوصلہ افزائی ہو جائے. آپ بتائیے اپنا نام. میرا نام امسل ہے. اور آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4. آپ بتائیے. میرا نام اریبا. آپ ہیں مسکان. اوکے, آپ بتائیے.
माहम, हाँ जी, मेरा नाम शामिर है। वाह टोपी तो बड़ी जबरदस्त पहनी हुई आपने भाई। आप बताइए। मेरा नाम नुमान है। नुमान साहब कुछ सुनाओगे? हाँ कुछ सुनाओगे? ऐसे ही जरा हाँ। हैं? हाँ चलो छोड़ो, नहीं नुमान मूड में नहीं, इधर IDPs की तरफ भी जाना है। हाँ जी, अनस। है जी, अनस। ओके शीदा। और आपका नाम? अहमद। और आपका नाम? उनजिला। उनजिला। चले इकरारुल हसन साहब से अगर हमारा राब्ता हो सके, ठीक है। इकरार भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? सर बिल्कुल हमें आपकी आवाज आ रही है और लग रहा है कि वहां पर भी इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। जरा बताइए ना क्या है सिलसिला। जी। और मुझे अंदाजा है हमें यहाँ पर इस माहौल में बैठकर जब इफ्तार का इतना शिद्दत से इंतजार है तो वहां तो कुछ बड़ा ही सख्त मामला होगा। यहाँ जी हमारी टीम के जो मेंबर माशाल्लाह थे वो सब यहाँ नहाते रहे हैं, मुस्तकिल पानी डालते रहे हैं खुद के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर किसी को भी इतनी गर्मी में रोज़ा निभाने का तजर्बा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करीब आ गए हैं। और यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी मैंने देखा यहाँ 5 किलो आटे से एक रोटी तैयार की जा रही है। कुछ देर में जब यहाँ आएगी और इफ्तार का वक्त होगा वो आपको हम दिखाएंगे, जो बड़े ट्रेडिशनल किस्म की रोटी है और एक खानदान के लिए वो एक ही रोटी काफ़ी होती है। 5 किलो आटे से बनी हुई एक रोटी, वो भी कुछ देर में दिखाएंगे। लेकिन जो अभी इफ्तार का जो सामान है वो हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि ये हमारे फौजी भाइयों ने, अगर कुछ देर पहले हम दिखा सकते तो ये खुद काट रहे थे अंदर इस कैंप के अंदर, खुद जलेबियाँ निकाल रहे थे, खुद पकौड़े तैयार कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ बच्चे साथ मिलके इनके ये फ्रूट चाट और ये चना चाट जो है ये तैयार कर रहे थे। सो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही इफ्तारी है, बल्कि शायद उससे अच्छी इफ्तारी जो आप और हम अपने घरों के अंदर करते हैं, वैसी इफ्तारी का सामान यहाँ तैयार किया गया है। इफ्तार होगी, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और फिर नमाज की अदायगी के बाद बाकायदा यहाँ पर खाना जो है चावल और उसके साथ सालन और रोटी, वो रोटी खास तौर पर बड़ी तवज्जो की मरकज होगी जो 5 किलो आटे से तैयार की गई है, वो यहाँ सर्व की जाएगी। वहां पर इकरार में से कितना वक्त है अंदाजन? यानी कि मुझे लग रहा है कि कराची और ये बन्नू का बका खेल जहां आप मौजूद हैं, इफ्तार का वक्त नजदीक ही है। बिल्कुल यहाँ पे लेकिन 7:29 बताया जा रहा है। अभी यहाँ 7:08 हुआ चाहते हैं। सो 20-22 मिनट में इंशाल्लाह यहाँ पे इफ्तार हो जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिएगा। एक बड़ी अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा, शायद आप अनाउंस कर चुके हो, लेकिन यहाँ ऑन ग्राउंड हमने मालूमात हासिल की यहाँ के अखराजात वगैरह के हवाले से, और ये बड़े फ़ख्र के साथ हम यहाँ अनाउंस कर रहे हैं कि जो यहाँ इंतज़ामिया है उनकी इजाज़त के बाद और तमाम मामला तय होने के बाद ARY नेटवर्क ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है कि ईद तक इंशाल्लाह सहर और इफ्तार के जितने भी मामला हैं और जितने भी अखराजात हैं हमारे इन प्यारे भाइयों के लिए शुमाली वज़ीरिस्तान के, वो जिम्मेदारी हम अपने आप को पेश करते हैं कि एज नेटवर्क हम उठाने के लिए तैयार हैं। सो इंशाल्लाह आज मामला तय करने के बाद यहाँ से रवानगी होगी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इफ्तार का वक्त होगा तो जरा दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। और इकरार वहां पर हमारे साथ मौजूद, आपने सारा मंजर देखा, मैं पहले अनाउंस कर चुका। और इकरार ने जो बात की बड़ी अच्छी बात कि हमारा भी मकसद यही है कि जहां पर हमने वहां के लोगों को फैसिलिटेट करना है, वहां पर हमने कोई अपनी अलग यूनिट की मस्जिद नहीं बनानी, हमने डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। इस बात का भी हम ख्याल रख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा हो और किसी जगह पर बिल्कुल ना हो। इसीलिए वहां पर जो मकामी इंतजामिया है, जो अफवाज के लोग वहां पर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, हम पहले उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब ये कैंप अगर आप मुनासिब समझते हैं ये हमें दे दीजिए, इसकी किफालत का जिम्मा हमें दे दीजिए, ताकि कोई डुप्लीकेशन भी ना हो बल्कि उनका बोझ कम हो। वहां पर जो इंतजामिया के अफराद है उनसे बात हो गई है और इंशाल्लाह ये जिस कैंप में इकरार मौजूद है जिसकी लाइव इफ्तारी नशर तो आज होगी, लेकिन इंशाल्लाह सहर और इफ्तार का सिलसिला यहां पर होगा। लाहौर टाइम चेक की जाने जा रहे हैं महमूद भाई और जुल्फिकार भाई, कोई भी एक दुरूद शरीफ की एक लाइन कुछ पढ़ दीजिए बस, हम उसी से क्या ख्याल है अहलियान लाहौर हमारी दुरूद सुनते हुए अपना रोजा इफ्तार कर लें। बस कुछ भी आप पढ़ दीजिए, हम उसी से ब्रेक पे चले जाएंगे, हमारे पास कुछ सेकंड। बिस्मिल्लाह। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अहलियान लाहौर को पहला रोजा
روزہ مبارک ہو. ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہو گیا ادھر روزہ. خوش آمدید، ایک بار پھر خوش آمدید. فصیح بھائی آ جائیے. جناب علی، شان رمضان میں افطار کا یہ دسترخوان سج چکا ہے. افراتفری کا عالم بھی ہے، رونق کا عالم بھی ہے. جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور چونکہ اب یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو ظاہر ہے بالکل اس طرح یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے. ہم اپنے تمام تر اسپانسرز کی بھی آپ بھی شکر کیا گزار یاد رکھیں ہیں. گے فصیح کس بھائی بھی سخی سے ہمارے پالا ساتھ پڑا آ گئے ہے. ہیں اور انشاءاللہ آج ابھی ہمارے پاس جنید بھائی اس سیگمنٹ میں ہے کوئی 4 سے 5 منٹ. تو کیا خیال ہے کہ آج اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دعا ہو جائے اگر تو یہ اور اچھا یا پھر کوئی کلام نہ ہو جائے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ کلام بھی نہیں، پھر کیا؟ چلیں چلیں. اچھا دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، دیکھو روزے کا وقت ہے نا، روزہ کھلنے کا وقت ہے. یقین کرو جو دعا اس وقت مانگو گے یہ نہیں ہو سکتا کہ قبول نہ ہو. اس لیے آپ اس وقت بات چیت آپس کی بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ذرا مجھے اقرار سے ہی تو میری بات کروائیے، ذرا وہاں بھی دیکھیں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے دعا میں. جی اقرار صاحب، روزے کا وقت خاصا قریب ہے. ہم یہاں پر شان رمضان کا پہلا روزہ افطار کر رہے ہیں. بڑا زبردست ماحول ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور بہت محبتوں کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں. ہاں بتائیے وہاں کیا ماحول ہے؟ حسین بات ہی کرتے رہو، دعا چھوڑ دو. جی یہاں محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں. افطار کا سامان آپ نے دیکھا اور افطار کی جو خوشی ہے وہ دوبالا اس طرح سے ہو گئی ہے کہ جو پاک فوج کی انجینئرز بریگیڈ ہے اس کی جانب سے خصوصی پیکٹس تحفتاً دیے جا رہے ہیں شمالی وزیرستان کے متاثرین کو. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سلسلہ یہاں جاری ہے. روٹی ذرا جلدی جلدی میں دکھا دوں، میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی یہ ابھی کچھ دیر میں ہم کھائیں گے بھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کپڑے کا ایک تھان ہے اور جو کھلتا چلا جائے گا. یہ تو تقریباً 5 کمبل ہے کلو بھائی. آٹے سے بنی ہوئی اس کو کھانے کے والے کھا بھی سکتے ہیں اور اوڑھنے والے جو وہ اوڑھ نہ سکتے ہیں. سو یہ محبت بڑھائے گی، میرا خیال ہے یہ محبت بڑھانے کے کام آئے گی. یہ یقیناً محبت بڑھائے گی. کھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جی، یہ دیکھیے انشاءاللہ یہ وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں متاثرین یہ 5 کلو کی اس سے یہ انہوں نے روٹی بنائی. یہ دیکھیے، واہ واہ واہ، زبردست. اچھا تو اور یہاں پر ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ شامل ہوتے ہیں ٹرائبل ایریاز کی جو روایت ہے تو آئی تھنک خواتین کا ذرا الگ سے اہتمام ہوگا، اسی لیے ہم انہیں یہاں نہیں دیکھ پا رہے. ایسا ہی ہے اقرار بھائی؟ جی جی، انہیں بڑے باعزت طریقے سے ان کے خیموں تک تمام اشیاء جو ہیں افطار کی پہنچائی جا رہی ہیں اور یہاں ہر ممکن طور پہ اسے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اب یہ آپ کے ساتھ یہ آرمی کے آفسرز کون ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ آرمی کے آفسرز کون ہیں؟ یہ جو آرمی کے آفسرز ہیں یہ سر انجینئرز بریگیڈ ہے افواج پاکستان کی جس نے اس سارے کیمپ کو کھڑا کیا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں ایک چیز، یہاں موبائل واش رومز ہیں، یہاں بجلی کے کھمبے ہیں، یہاں بیک اپ جنریٹرز ہیں، یہاں ہم نے دیکھا خیموں کے اندر جو ایئر کولرز ہیں اور پانی والے پنکھے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اس پورے کیمپ کو اس قابل بنایا کہ یہاں لوگ رہ سکیں. ہمارا سب کا سلام ایئر وائی کے ساری آڈینس کا، میرا، میرے کو ہوسٹ وسیم صاحب کا، ہم سب کا، اور جتنے نعت خوان ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات، ہمارا سب کا سلام پہنچا دیں ان سب کو. میں بالکل سر سیلوٹ کر کے آپ سب کو کراچی سے جتنے لوگ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جتنے لوگ وہاں پہ ہیں، جتنے نعت خواہ حضرات ہیں، جنید جمشید صاحب جو ہوسٹ کر رہے ہیں، وسیم بادامی، وہ سب آپ کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کے حوصلوں کو برقرار رکھے، استقامت عطا کرے. سر سلام پہنچ گیا. تھینک یو. جنید بھائی 2 منٹ ہے، وہ کہتے ہیں دعا کے 2 اشعار، وہ کہتے ہیں کچھ بھی چاہے اشعار کی صورت میں یا ویسے، تاکہ پہلا افطار ہے تو وہ چھو جائے. بڑا اصرار ہے، فرمائش ہے. میری آواز بڑھا دیجیے. دعا ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا ہے. میری یہ دعا ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا. جنید اور کمال آئے ہیں، سب کی خاطر یہ ہم پیغام
لائے ہیں، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ظلم و دہشت سے مالک نکالے ہمیں، ہے مصیبت میں مالک نکالے ہمیں، ہے مصیبت میں مالک نکالے ہمیں، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ہے میری یہ دعا۔ جزاک اللہ بہت شکریہ جنید بھائی، اقرار بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ہمیں دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو بنو سے ماشاءاللہ بکا خیل کیمپ سے فصیح بھائی دیکھیں بڑا کیا زبردست منظر ہے، اور وہاں پر یہ سارے افراد افطار فرما رہے ہیں، وہاں پر بھی اذان کا انتظار ہے، یہاں پر بھی اذان کا انتظار ہے، اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ تو اذان مغرب ہو رہی ہوگی، یہاں سے براہ راست ہم آپ کو اذان سنائیں گے، جس کے ساتھ ہی ہم سب اہلیان کراچی اپنا پہلا روزہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم، شان رمضان نشریات کا یہ پہلا دن اپنے اختتام کو پہنچا، جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اذان مغرب سب مل کر سنیں گے اور روزہ بھی افطار کریں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.